اچھا میرے صاحب دوسری سٹوری ہمارے پاس ہے نیب سے متعلق. بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ نیب کی جو پروسیکیوشن ہے وہ کافی کمزور ہے. نیب نے کئی بزنس مینوں سے تو ریکوریز کی ہیں لیکن اپوزیشن کے کسی شخص سے ایک پیسہ ریکور نہیں کیا. پروسیکیوشن کی کمزوری سامنے آتی رہتی. اب تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ خواجہ برادران کے خلاف جو نیب کیس ہے انسانی تذلیل کی بدترین مثال. یہ بہت کمال کا فکر ہے. یعنی کہ یہ کہنا کہ انسانی تذلیل کی انسانیت کی تذلیل کی بدترین مثال ہے, اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. اور صاف کہا ہے کہ بھی یہ اختیار دینا نیب کے چیئرمین کو کہ جس کو چاہے اندر رکھ لے, اور اندر رکھنے کے بعد یعنی کہ اس کا جرم ثابت نہیں ہوا, جرم اس نے کیا کہ نہیں کیا ابھی وہ ثابت نہیں ہوا, جرم ثابت ہونے سے پہلے آپ اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں. دیکھیے نا یہ جو اب خواجہ برادران تھے اتنا لمبا عرصہ جیل میں رہے, جرم تو بعد میں ثابت نہیں ہوا. ان کی ایک بات ہے, مثلا میر شکیل الرحمان ہے وہ جیل میں ہے, ہائی کورٹ بے بس ہے, وہ بیل لے پا رہا. یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے یہ کسی سے آپ کی ہمدردی ہو, مخالفت ہو, دشمنی ہو, آپ انتقام لینا چاہتے ہیں. دیکھیے بنایا گیا تھا انتقام کے لیے. مشرف نے اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا تھا, بندے توڑنے کے لیے بنایا تھا, اسی سے پیٹریوٹک بنائی, اس نے حکومت بنائی تھی ایک ووٹ کے ذریعے سے, اور اسی کے ذریعے وہ حکومت کرتا رہا. اور اس پر وہ اس زمانے میں صرف جرنیل فائز ہوا کرتے تھے, اور ان کی بڑی شہرت بتائی جاتی تھی, ان میں سے بہت اچھی شہرت کے بھی تھے. لیکن اس کا سارا سیٹ اپ جو تھا وہ ملٹرائزڈ ہے. یعنی کہ اس کے جو بندے تھے جو تفتیش بھی کرتے تھے وہ عام طور پر فوج سے لیے گئے تھے. اب سارا کلچر اس کی تفتیش کا, اس کے اندر پکڑ لو یار, اس کو رگڑا دو, اس کو لٹا دو زمین پہ اس کو. یعنی کہ وہ 5x7 کا کمرہ ہوتا ہے جس میں یہ لٹایا جاتا ہے. اچھا اب یہ جو ایک مس نومر ہے کہ یہ سارے کے سارے سیاستدانوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں, یہ تو وہ تو ہم سنتے ہیں, ورنہ کئی بزنس مین ایسے ہیں جن کو پکڑ کے انہوں نے ڈالا ہوا اور بولتے ہی نہیں. یعنی کہ پرانی مجھے بات یاد ہے کہ صدیق الفاروق کو 8-9 مہینے وہ آدم ملک تھے, کیا نام تھے ان کے پروسیکیوٹر, انہوں نے کورٹ میں کہا کہ صاحب ہم نے ان کو اریسٹ کیا تھا, we dumped him and forgot it. اب یہ تو حالت ہے کہ آپ ایک بندے کو لے کے پکڑتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, نہ کیس بناتے ہیں, نہ تفتیش کرتے ہیں, اور اس پہ اکڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی جناب افتخار احمد صاحب. ہاں افتخار احمد صاحب, السلام علیکم افتخار صاحب, کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سنائیں. ماشاءاللہ بہت دنوں کے بعد آپ کی آواز سنی. اب بات وہی کر رہے ہیں جو نیب کے بارے میں سپریم کورٹ نے آج کہہ دیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا قانون ہی غلط ہے. دیکھیں قانون وہ ہے جس کو احترام لوگ کریں. اگر آپ ایک آدمی کو اٹھا کے جیل میں بھیج دیتے ہیں غیر معین عرصے کے لیے, اور اس ایک آدمی کے رحم و کرم پہ, دیکھیں یہ نیب کے قانون میں سب سے بڑی خرابی ہے, چیئرمین مکمل اتھارٹی ہے. وہ آپ کو ریفرنس کر سکتا ہے, وہ آپ کو معافی دے سکتا ہے, وہ آپ سے پیسوں کی ڈیل کر سکتا ہے, وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے, وہ آپ کو ساری عمر کے لیے اندر رکھ سکتا ہے. پھر ایک ہی آدمی کو آپ نے سارے اختیارات دے دیے. ٹھیک, اب یہ جو آج ججمنٹ آئی ہے ارشاد رفیق کے کیس میں, یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اس سے پہلے بھی کچھ ججز نے آبزرویشنز دی ہیں نیب کے رویے کے بارے میں, ہائی کورٹ کے ججز نے دی ہیں, ہائی کورٹ نے دی ہیں. لیکن یہ بڑا کلیئر ہے. دیکھیں ان پہ کیس ہے کہ انہوں نے ایک فراڈ کیا, جھوٹا کیا, انہوں نے لوگوں کو پیسے دیے, لوگوں کو پوزیشنز نہیں دیے, انہوں نے ایک زمین کو اٹھا کے دوسری زمین کے ساتھ ملا لیا, وہ طریقہ انلیگل تھا. جتنے بھی انہوں نے ایلیگیشن لگائے وہ سارے کے سارے رد ہو گئے. اور ایک جو وعدہ معاف گواہ تھا, وہ ایک آدمی کو وعدہ معاف کے گواہی کے اوپر اب یہ سارا مقدمہ چلانا چاہ رہے تھے. اب یہ ایسا تو نہیں چلتا نا جی. اب دیکھیں وہ جو اپنا چیمہ ہے, ون آف دا بریلینٹ جو آپ کا آفیسر ہے, ٹھیک ہے, اب وہ جیل میں ہے. حالانکہ 2 کیسز پہ خود نیب نے کہہ دیا کہ جی ختم, کیسز ہی ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ہے, اب اس کا کون سنے گا؟ فواد حسن فواد کو کتنے دیر لمبے عرصے کا, ون آف دی اگین اے ویری بریلینٹ آفیسر. دیکھیں سر بات یہ ہے, جو آفیسرس کو ہم بریلینٹ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہتے جو ہمارے واقف کار ہیں, ہمارے ملنے والے ہیں. دیکھنا کہ ان کا رویہ کیا ہے, ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, وہ جن عہدوں پہ فائز رہے اس میں انہوں نے کیا ڈلیور کیا ٹو دی پیپل. یہ کوشچن ہے لوگوں کو ڈلیوری کرنے کا. افسر آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ڈلیوری ہے جس سے پبلک ایٹ لارج کو فائدہ پہنچے. سڑکیں بنائیں, اسکول بنائے, کالج بنائے, یونیورسٹیاں بنائیں, یہ دیکھنا ہوتا ہے. اگر کچھ بھی نہیں کیا, پھر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں شریف, ایک ہوتے ہیں آنےسٹ, اور ایک آپ کہتے ہیں ڈس آنےسٹ. صرف شریف ہونا جو ہے نا, یہ بھی کوئی کوالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک نااہلی ہے. جب آپ کام کریں گے
جسے اللہ میاں کی گائیں کہتے تھے ہم نہیں اللہ میں گئی سر کسی فائدے کا نہیں ہے نا. پہلے میں 30 سال تک میرے نوکری کرنا کچھ بھی نہیں کرتا آرام میں گھر چلا جانا کی فائدہ. تو اب آج چیمہ جیسے کہ اگر یہ کیس تو آج چیمہ کو چھوڑے گی. دس کیس ہیز ایکسپوز دی انٹائر system of the accountability in Pakistan. And this is the best time for the Imran to understand the reality on the ground. And they must sit down with the opposition and they must check out a program of accountability which is acceptable and which is according to the constitution. جو آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ سہولتیں ہوں گی آزادی کی بزنس کی کاروبار کی سبجیکٹ ٹو لاز. Subject to those laws, we should be given a chance. ایسے تو نہیں. اب مجھے جب ہم تھے گرفتار ہوتے تھے 24 گھنٹے میں ہمیں مجسٹریٹ کے آگے پیش کرنا لازمی ہے. ماں سوائے اس وقت کے جو مجھے گرفتار کرنے والی جگہ سے جا کے مجسٹریٹ کو پیش کرنے والی جگہ میں فرض کرے مجھے گرفتار کیے گئے گاؤں سے اور مجسٹریٹ رہتا ہے شہر میں تو ان گھنٹوں کو شامل کر لیا جائے گا ادر دین 24 گھنٹے. لیکن آئی ہیو ٹو بی پروڈیوس بفور اے مجسٹریٹ. مجھے پیش کرنا لازمی ہے. یہ مجھے گارنٹی دی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں. مجھے انہرڈ آپ جیل میں رکھ ہی نہیں سکتے. یہ تو کوئی ایسا یہ میں تو بات تو سوچتا ہوں کہ کیوں نہیں ابھی تک عدالتوں نے سو موٹو خود پاور استعمال کر کے اس کے بارے میں ڈسکشن کیا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پارٹیاں متفق نہیں ہو رہی. مطلب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سب چاہتے ہیں, شاید پی ٹی آئی کی بھی اکثریت چاہتی ہے کہ یہ بلیک لاز ہیں ختم کیے جائیں, اس میں کچھ تبدیلی کی جائے, لیکن تیار نہیں ہوتے. تو کورٹ کیوں سو موٹو نہیں لے لیتی اور اس پہ فیصلہ کر دیتی؟ کیونکہ یہ تو انسانی حقوق کے ایک طرح کی سریح خلاف ورزی ہے اور آپ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے جو انسانی حقوق کو وائلیٹ کرتا ہو. کیا خیال ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں اس قانون میں جو آج ججمنٹ آئی ہے اس میں انسان کی تذلیل کا بھی تذکرہ ہوا. بہت بہت کمال کا فکر ہے وہ. اچھا, اب جب انسان کی تذلیل ہوتی ہے تو آئین مجھے تذلیل سے بچانے کی گارنٹی دیتا ہے. آئین مجھے سزا تو دے سکتا ہے قانون کے اکارڈنگ ٹو لا, تذلیل نہیں میری کر سکتا. ٹھیک بات ہے. مجھے مطلب مجھے جوتے نہیں مار سکتا کوئی آدمی ان دی نیم آف لا. کوئی مجھے ننگا کر کے سڑکوں پہ نہیں کھڑا سکتا ان دی نیم آف لا. نو دے کانٹ. یہ انسان کی تذلیل اور توہین ہے. یہ ہے ہی نہیں. اچھا صاحب, ایک تو سیٹ بیک یہ ہوا حکومت کو, دوسرا یہ ہوا ہے کہ دوہری شہریت کے مسئلے پہ خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اب آپ دلائل کچھ دیں, آپ غیر تارکین وطن کی اہمیت بیان کریں, وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہو سکتے. جب پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہو سکتے تو فیصلہ کن ادارے کے ممبر کیسے ہو سکتے ہیں وہ؟ سر اس میں جن لوگوں کو سینیٹر شپ سے ہاتھ دھونے پڑے, ایک تو وہ بڑا گلیئرنگ ایگزامپل ہے. اور عمران خان کی جو تقاریر ہیں اس حوالے سے بڑی واضح ہیں, بالکل کلیئرٹی ہے ان میں. جہاں تک ابھی تارکین وطن کا ہم ان کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اب کیسے اٹھائے؟ ہماری دو چیزیں ہیں. ایک ہمارا سر سٹیزن جو لا ہے ایک وہ ہے 1952 والا, ایک پھر آئین میں آرٹیکل 5 ہے جہاں پہ میں آئین کے احترام کرنے کا پابند ہوں بطور سٹیزن آف پاکستان. دو چیزیں. تیسری چیز ہے سر کچھ چیزیں ہیں جو انڈر اوتھ ہے. مثلا میں آج حیران رہ گیا ایک دوست کی بات سن کے, اس نے کہا کہ ہمیں اسپیشل انویٹیشن پہ پرائم منسٹر رولز آف بزنس کے مطابق کسی کو بھی بلا سکتا ہے. اب یہ ویری ڈینجرس ہے, ویری ڈینجرس ہے. ہاں بالکل بات, ویری ڈینجرس ہے. دیکھیں جی ایک کابینہ کے اجلاس میں بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ڈیفینس کے معاملات پر. وہاں پہ ایک آدمی کو آن اسپیشل انویٹیشن اکارڈنگ ٹو دیٹ مین جو اس نے آج جس میں اوتھ بھی نہیں لی ہوئی کہ سیکریسی, وہ کچھ بھی نہیں ہے. سر وہ کیسے بلایا جا سکتا ہے ان چیزوں کے لیے؟ اور اوتھ کا لازمی کیوں ہے؟ اور تمام جو اوتھ ہے آپ دیکھیں ججز کی اوتھ ہو رہا ہے, فوج کی اوتھ ہو رہا ہے, جو پرائم منسٹر ہے اس کی اور ہے, چیف منسٹر کی اور ہے. اب اور اس اوتھ پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے سامنے جو چیزیں زیر بحث آئیں گی, مقصد ہے کہ جو فائلیں نظر آن گیا انہوں جو ایشوز نظر آن گے, they will keep it with themselves. They are under oath.
آپ اگر ایک آدمی میں انڈر اوتھ ہوں اور میں آپ کو بلا لیتا ہوں ایسی میٹنگوں میں جو کہ خفیہ جس میں ایسے مسائل زیر بحث ہیں جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو اصل میں بھی اپنے اوتھ کی وائلیشن کر رہا ہوں. یہ بھی سوال کر اٹھے گا. ٹھیک بات یہ بھی سوال اٹھے گا. میں فیصلہ کر رہا ہوں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا اور ایک ایسے آدمی کو میں اسپیشل انویٹیشن میں بلا دیتا ہوں جو کام ہی یہ کرتا ہو تو ہاؤ کین آئی انوائٹ ہم آن اے اسپیشل انویٹیشن ٹو پارٹیسپیٹ ان اے کیبنٹ میٹنگ جو ڈیسائیڈ کر رہی ہے ایک ایسی چیز جس میں اس کا انٹرسٹ ہے. اور یہ اچھا یہی بات ہے امیر صاحب کہ آپ کو ہر ہفتے میں 3 دفعہ اور اسپیشل انویٹیشن بلایا جا رہا ہے. یہ تو مذاق ہے نا, یعنی رول آف بزنس کا بھی مذاق اڑایا جانا ہے تو اڑائے تھے اگر ان کی مرضی ہے اگر یہ رول آف بزنس میں بھی یقین نہیں کرتے. دس از دی ٹائم عمران کو اپنے جو لفظ ہیں جو اس نے ماضی میں کہے ہیں اس کا احترام کرنے کے لیے پاسداری کرنے کے لیے آگے آئے اور مثال بنا کے دے اس بات کو کہ دیکھیں میں نے کہا تھا اور میرا یقین بھی ہے میں اس لیے ان لوگوں کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بہت تفصیل کے ساتھ بڑا وضاحت کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے سارے مسئلوں پہ بالکل نقطہ نظر واضح کیا. اپنا نظر کیا ہے یوں سمجھیے یہ ایک اس قوم کی اجتماعی سوچ ہے, دانشوروں کی نہیں قوم کی اجتماعی سوچ ہے جنہیں انہوں نے ایک بہت خوبصورت الفاظ میں ہمارے سامنے بیان کر دیا. اور یہی بات میں بھی عرض کر رہا تھا اب نہیں چل سکتا. آپ خود کہتے تھے ایک سوال میں نے جان بوجھ کر ان سے پوچھا وہ شرارت والا سوال ہے کہ اس وقت کیسے یہ چیزیں باہر آ گئیں. اگر خود کہا تو خاصی بیوقوفی دکھائی, اگر خود نہیں کہا تو پھر کس نے کہا, کیوں کہا, کیسے کہا, پتہ نہیں. اسلام آباد والے تو بہت سی افواہیں پھیلا رہے ہیں, اللہ خیر کرے. اچھا سر, تیسری ہماری سٹوری بڑی اہم ہے لیکن اس پہ جانے سے پہلے مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد ناظرین جیسے ہی واپس آئے خصوصاً نون لیگ اور پیپلز پارٹی یعنی اپوزیشن کافی متحرک ہوئی ہے اور بڑے عرصے سے سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی افواہیں تھی کہ اپوزیشن کیوں نہیں بول رہی. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اے پی سی بلائی جائے گی اور ممکنہ طور پر عید کے بعد یہ اے پی سی ہوگی. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.